علیکم خواتین حضرات، آپ دنیا نیوز پر دیکھ رہے ہیں پروگرام دین و دانش، اور اس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ محترم غامدی صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس پروگرام کی ابتدا ہوتی ہے قرآن کی کچھ آیات کے مطالعے سے۔ آج ہے سورہ بقرہ کی 114 نمبر آیت، اس کی میں تلاوت کیے دیتا ہوں، پھر غامدی صاحب سے اس کے بارے میں ہم رہنمائی حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ غامدی صاحب اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اپنے انہی اختلافات کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو ویران کرتے رہے ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے معبدوں میں اس بات سے منع کرے کہ وہاں اس کا نام لیا جائے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو۔ ان کے لیے اس کے سوا کچھ زیبا نہ تھا کہ ان معبدوں میں جائیں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے جائیں، لیکن انہوں نے سرکشی اختیار کی تو اب ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور قیامت میں بھی ایک بڑا عذاب ان کا منتظر ہے۔ غامدی صاحب، یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور یہ کیا مسئلہ ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ، اور سورہ بقرہ میں اصلاً بنی اسرائیل یا یہود مخاطب ہے۔ بنی اسرائیل کی اس خصوصی حیثیت کے بارے میں کئی مرتبہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ اللہ کی منتخب قوم تھی۔ کس مقصد کے لیے منتخب تھی؟ کہ یہ اللہ کے دین، اللہ کی شریعت کے گواہ بن کر دنیا میں کھڑے ہوں۔ یعنی ان کو یہ شرف حاصل ہوا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی حیثیت سے اللہ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا کہ یہ خدا کا دین پائیں، ان کو اس کی شریعت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست انبیاء علیہم السلام سے ہم کلام ہو کر اپنی کتابیں ان کو دیں، اور یہ ان کتابوں کے حاملین بن کر دنیا میں کھڑے ہوں۔ اب اللہ کی ہدایت انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے پانے کے بعد انبیاء علیہم السلام کی اولاد ہوتے ہوئے ان کی ذمہ داری کی نوعیت بہت مختلف ہو جاتی ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے جب آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے، اور خاص طور پر بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، یہ ابتدائی حصہ جو قرآن کا یا پہلا باب ہے اس کا مطالعہ کرتا ہے، تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس میں سب کچھ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے، اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ قوم ہے، یہ وہ امت ہے، یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ وہ دنیا میں اس کے دین کی گواہ بن کے کھڑی ہو۔ یوں سمجھ لیجئے کہ افراد میں سے جس طرح انبیاء علیہم السلام کا انتخاب کیا گیا، اسی طرح قوموں میں اس قوم کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا کہ یہ اس کے دین کو سمجھے، یہ اس کے دین پر عمل پیرا ہو، یہ اس کی شریعت کا نمونہ اپنے نظم اجتماعی میں پیش کرے، اور دنیا ان کو دیکھ کر سیکھے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کے اوپر ایک پورا کا پورا خطہ خالی کرا لیا اور اس میں ان کی سلطنت قائم کی۔ اب ظاہر ہے کہ ان سے یہ توقع ہونی چاہیے تھی کہ جب یہ سب کچھ ان کو حاصل ہوا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن کر رہے، یہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، سب سے بڑھ کر یہ اللہ کی شریعت اور اس کے حدود کی پابندی کریں۔ لیکن یہ مذہبی اختلافات میں الجھ گئے، وہی مذہبی اختلافات جو اس وقت ہمارے لیے بھی ناسور بنے ہوئے ہیں۔ یعنی کسی معاملے میں اگر مجھے آپ سے اختلاف ہے، آپ کو مجھ سے اختلاف ہے، میں دین کو ایک طرح سے سمجھتا ہوں، آپ ایک دوسری طرح سے سمجھتے ہیں، تو خدا کی اسکیم یہ ہے کہ اس کو برداشت کیا جائے۔ یعنی یہ میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے عقیدے اور آپ کے نقطہ نظر کے معاملے میں کسی تشدد پر مبنی رویے کو اختیار کروں۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ یہ کریں۔ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنی بات میرے سامنے بیان کریں، آپ مجھے قائل کریں، آپ مجھے دعوت دیں، آپ مجھے تبلیغ کریں، اور بڑے خوشگوار ماحول میں کسی موضوع پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ ہم کسی نقطہ نظر کے بارے میں کوئی تنقیدی بات اپنے پاس رکھتے ہیں، دوسرے کے سامنے شائستگی اور تہذیب سے بیان کر دیں، لیکن مذہبی معاملات میں بالعموم لوگ یہاں تک محدود نہیں رہتے۔ وہ فرقہ بندیاں قائم کر لیتے ہیں، اپنے سے باہر کے ہر گروہ کی تکفیر اور تفسیق کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کو فاسق قرار دینا، کسی کو کافر قرار دینا، پھر اس کے بعد ان چیزوں کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ ان نفرتوں پر مبنی لٹریچر وجود میں آتا ہے، گفتگویں ہوتی ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی جان کے اور مال کے درپے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بدترین جرم ہے، یعنی جس کا آخری درجے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر بھی اصل میں اسی وجہ سے یہ زیر بحث آ گئے ہیں یہود و نصارہ، کہ انہوں نے اپنے اختلافات کو یہاں تک پہنچا دیا۔ بیت المقدس ان کے لیے اللہ کی عبادت گاہ تھی، اس کیا فرق پڑتا ہے؟
آپ آئے، آپ نے آ کے خدا کے معبد میں اللہ کی عبادت کر لی، میں آیا میں نے اللہ کی عبادت کر لی، ایک گروہ نے ایک طریقے سے کر لی، دوسرے گروہ نے دوسرے طریقے سے کر لی، سب کے سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے یہاں اس کو موضوع بنایا ہے، اور اس لحاظ سے یہ بڑا اچھا انتخاب آپ نے کیا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر ہمارے لیے بھی عبرت کے بڑے اسباق ہیں۔ اللہ کی مسجدیں اس وقت بھی موجود ہیں، یہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ گروہوں کی مسجدیں بن گئی ہیں، یہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ جب کوئی گھر، کوئی معبد آپ اللہ کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کی بندگی کی جائے گی، تو ہر شخص کو متنبہ ہو جانا چاہیے کہ اب یہ پوری کی پوری کائنات میں اللہ کے بندے بستے ہیں، اور جب وہ خدائے واحد کی لا شریک خداوند کی عبادت کرنے کے لیے آئے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ روکیں۔ چنانچہ اس کی وہ آخری انتہا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نجران کے لوگ گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، نصرانی آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مسیحیوں کے اپنے طریقے ہیں، اپنی عبادت کے ان کا ضابطہ ہے۔ اس موقع پر جب انہوں نے کہا کہ ہماری عبادت کا وقت ہو گیا، ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، تم یہاں عبادت کرو۔ یعنی وہی مسجد نبوی، مسجد نبوی ہے، اللہ کے پیغمبر کی بنائی ہوئی مسجد۔ یہ وہ مقام ہے جس مقام پر اللہ چاہتا ہے کہ لوگ مذہبی معاملات میں کھڑے ہوں، یعنی گفتگو ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ان سے بات کر رہا ہے، حق و باطل کے بارے میں کسی تردد کا کوئی مقام نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کے پاس تو حق آخری درجے میں موجود ہوتا ہے۔ اس موقع پر بھی اختلاف ابھی قائم ہے، وہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن ان کے اس حق کو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک گھر یا ایک معبد اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے تو اللہ کے کسی بندے کو اس میں اللہ کی عبادت کرنے سے نہ روکا جائے۔ یعنی اگر کسی نے کسی شرک کا ارتکاب کر دیا عبادت میں، یا کوئی بت لے کے آ گیا ہے، تو اس کو تو روکنے کا آپ حق رکھتے ہیں، لیکن ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں خدا کی عبادت اپنے طریقے پر کرنا چاہتا ہوں، تو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس سے روکیں۔ یہود و نصارہ نے ایک دوسرے کے ساتھ یہی معاملہ کیا، فرقہ بندی کو اس انتہا تک پہنچا دیا جہاں دوسروں کی تکفیر اور تفسیق ہوتی ہے، جہاں ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگائے جاتے ہیں، جہاں لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا کی جاتی ہیں۔ بدقسمتی سے یہی صورتحال اس وقت ہمیں درپیش ہے۔ ہم صاحب، یہ جو مسجدوں کی ویرانی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ وہ جو لڑائی اور اختلاف اور جھگڑا تھا وہ مسجدوں کو بھی برباد کرنے تک پہنچ جاتا تھا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ مسجدوں کی ویرانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی مسجد کو مسمار کر دیا یا منہدم کر دیا، آخر میں نوبت یہاں تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ ویرانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے ان مسجدوں کو آباد ہونا چاہیے، اس میں لوگ آئیں، بے خوف آئیں، وہاں آ کے عبادت کریں۔ آپ اندازہ کیجیے نا اس بات کا، اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا معبد بنایا وہ سیدنا ابراہیم کا تعمیر کردہ معبد ہے، جس کو ہم بیت الحرام کہتے ہیں، جس کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس معبد میں اس بات کا اہتمام کرنے کے لیے کہ عبادت کرنے والوں کو یہاں آنے میں کوئی تردد نہ ہو، 4 مہینے حرام قرار دے دیے گئے۔ یعنی ان 4 مہینوں میں اگر کسی وجہ سے جنگ بھی کرنی پڑے، ظاہر ہے کہ جنگ کے کچھ جائز وجوہ بھی ہوتے ہیں، تو وہ بھی روک دی جائے تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس معاملے میں اتنا اہتمام مقصود ہے، اور ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہم اپنے بعض سیاسی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے مسجدوں کو ہدف بنا لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجدوں کے اوپر بمباری کی گئی ہے، آپ جانتے ہیں کہ مسجدوں میں کچھ بمبار داخل ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ نمازیوں کو ہدف بنایا گیا ہے۔ یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ اس بات کو بہت اہمیت دیتے تھے کہ نہیں، یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ بندہ خدا کی بات، مسجد امان کی جگہ ہے، اور مسجد امان کی جگہ ہے۔ یعنی اگر کوئی مجرم، کوئی قاتل بھی جا کے مسجد میں پناہ لے لیتا تھا تو اس کے خلاف اقدام کرتے وقت 1000 مرتبہ سوچا جاتا تھا۔ ایک یہ روایات تھیں جیسے کہ خود حرم کے معاملے میں ہے، ایک یہ صورتحال تھی۔ ہم سب اس میں بریک لے رہے ہیں، ہم تھوڑی سی بریک کے بعد خواتین حضرات حاضر ہوتے ہیں۔ ابھی اسی آیت پر گفتگو ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔